پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان دوحہ مذاکرات پر پیش رفت۔ استنبول میں دوسرا دور آج شروع ہوگا۔ فریقین کے درمیان اعتماد سازی، سرحدی امن، دہشت گردی کے انسداد اور دو طرفہ تعلقات کی بہتری پر تفصیلی غور کیا جائے گا۔ دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ دوحہ مذاکرات کے نتیجے میں قائم جنگ بندی کے بعد افغان سرحد سے پاکستان کے خلاف کسی بڑے دہشت گرد حملے کی اطلاع نہیں ملی، جسے خطے میں استحکام کی جانب ایک مثبت پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔ پنجاب کو اسلحہ فری بنانے کا فیصلہ۔ اسلحہ قوانین مزید سخت، نئے ریگولیشن سسٹم اور ڈرون پالیسنگ کی منظوری۔ 10 لاکھ لائسنس یافتہ اسلحے کے نئے سرے سے اسکروٹنی ہوگی۔ اس سے پولیس اہلکار اور رجسٹرڈ سیکیورٹی گارڈ کو اسلحہ رکھنے کی اجازت ہوگی۔ اور اقوام متحدہ کا نیا سیکرٹری جنرل آئندہ سال منتخب کیا جائے گا۔ سیکرٹری جنرل کے لیے دنیا بھر سے امیدواروں پر غور۔ امیدوار کے لیے لاطینی امریکہ اور کیریبین خطہ ترجیحی فہرست میں شامل۔ اور قومی ایئر لائن کے لیے تاریخی دن، پی آئی اے کی پرواز 5 سال بعد اب برطانیہ جائے گی۔ اسلام آباد سے دوپہر 12:05 پر اڑان بھرنے والے پرواز 8 گھنٹے میں مانچسٹر پہنچے گی۔ حماس اور دیگر تنظیموں کا غزہ کو ٹیکنوکریٹ کمیٹی کے حوالے کرنے پر اتفاق۔ آزاد کمیٹی جنگ بندی کے بعد غزہ کا انتظام سنبھالے گی۔ حماس کی ویب سائٹ پر فلسطینی تنظیموں کا مشترکہ بیان جاری۔ عرب اور عالمی اداروں کا تعاون بھی شامل ہوگا۔ ترجمان حازم قاسم نے کہا کہ غزہ امن معاہدے کی کامیابی اور اس کے نفاذ کو یقینی بنانے کے لیے حماس پرعزم ہے۔ تحریک لبیک پاکستان پر پابندی عائد کالعدم قرار۔ نوٹیفیکیشن جاری، فرسٹ شیڈول فہرست میں نام شامل۔ ریفرنس دائر کرنے کی بھی تیاری۔ وزارت داخلہ نے پنجاب حکومت کی سفارشات کے ساتھ حتمی رپورٹ وزارت قانون اور الیکشن کمیشن کو بھجوا دی۔ ذرائع کے مطابق وزارت قانون اٹارنی جنرل اور الیکشن کمیشن سے مشاورت کے بعد ریفرنس سپریم کورٹ بھجوائے گا۔ ساتھ رکھا انہوں نے 2 دن ہم ان کو بولتے رہے کہ ہماری بات کراؤ، نہیں کرائی۔ وہ پیسے ویسوں کی ڈیمانڈ کی تھی انہوں نے؟ نہیں، پیسوں کی تو کوئی ڈیمانڈ نہیں کی۔ ہمارے بھائی کو جب مار دیا تو پھر ہم سے پوچھ رہے ہیں آپ کھانا کھاؤ گے؟ عوام کے محافظ قاتل بن گئے۔ شہر قائد میں ایک اور نوجوان بدترین تشدد کا شکار، موت کی نیند سلا دیا گیا۔ مقتول عرفان بھاولپور سے پہلی بار کراچی گھومنے آیا، جہاں اسے مزید 3 دوستوں کے ہمراہ ایس آئی یو پولیس نے عائشہ منزل سے حراست میں لیا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں تشدد کی تصدیق، 3 اے ایس آئی سمیت 7 اہلکار معطل۔ ہم انصاف مانگتے رہے، وہ عرفان کی سانسیں چھینتے رہے، بھائی کی فریاد۔ ٹانک میں سیکیورٹی فورسز کا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، 8 بھارتی اسپانسرڈ خوارج ہلاک۔ آئی ایس بی آر کے مطابق دہشت گردوں سے ہتھیار اور دھماکہ خیز مواد برآمد۔ ہلاک خوارج سیکیورٹی فورسز پر حملوں، شہریوں کے قتل میں ملوث تھے۔ لکی مروت میں سیکیورٹی فورسز کے خفیہ اطلاعات پر کارروائی، شدید فائرنگ کے تبادلے میں 8 خوارج ہلاک، 5 دہشت گرد زخمی ہوئے۔ ہنگو میں غلمینہ چیک پوسٹ پر 2 دھماکے، ایس پی آپریشن اسد زبیر سمیت 3 اہلکار شہید، 1 زخمی۔ ایک دھماکہ کا شہید ایس پی کی گاڑی کے قریب ہوا۔ دوسرے دھماکے میں چیک پوسٹ کو اڑایا گیا۔ صدر اور وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی مذمت۔ شہید ایس پی آپریشن اسد زبیر اور 2 پولیس اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ پاکستان خطے میں روابط اور معاشی ترقی کے لیے کوشاں۔ ہمارا خطہ موجودہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو تک روابط کا محور رہا۔ معیشت کی بڑھتی اہمیت نے قدیم گزرگاہ کی اہمیت میں مزید اضافہ کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا اسلام آباد میں ریجنل ٹرانسپورٹ منسٹرز کانفرنس سے خطاب۔ ریجنل ٹرانسپورٹ منسٹر کانفرنس نے بات چیت کا اہم موقع فراہم کیا۔ کانفرنس 2 طرفہ اور علاقائی روابط کے فروغ کے لیے اہم ہے۔ وفاقی حکومت نے تحفظات دور کرانے کی یقین دہانی کروائی، ملک میں مزید مسائل پیدا نہیں کرنا چاہتے۔ ترجمان پاکستان پیپلز پارٹی شازیہ مری کہتی ہیں، آصف زرداری نے ہمیشہ کہا زراعت کو مضبوط کرنا ہے۔ آج اگر کسانوں پر توجہ نہ دی تو کسی حکومت کا نہیں، ملک کا نقصان ہوگا۔ کسان کو مضبوط کریں گے تو ملک کی معیشت مضبوط ہوگی۔ 26 نومبر احتجاج کے کیس میں راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت کا علیمہ خان کا شناختی کارڈ اور پاسپورٹ ضبط کرنے کا حکم۔
बैंक अकाउंट भी फ्रीज करने के अहकामात। अदालत ने नाजरा और इमिग्रेशन पासपोर्ट को हिदायत जारी कर दी। अली मकान के जामिन की जायदाद भी जब्त करने का हुक्म। समाअत 27 अक्टूबर तक मुलतवी। तेज रफ्तारी और गफलत का अंजाम। पीर महल के करीब M3 मोटरवे पर अलमनाक ट्रैफिक हादसा। हुंडई डाला मस्जिद से टकराकर उलट गई। पीर महल हादसे में एक ही खानदान के 3 अफराद मौके पर जा बहक। 11 जख्मी, मरने वालों में शफीक, समीना और शमीम शामिल। अमरीकी सदर की चीनी हममंसब से आइंदा हफ्ते मुलाकात का इंदिया। अमरीकी ओहदेदार ने दावा किया कि डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात में दीगर उमूर पर भी गुफ्तगू का इम्कान है। उधर चीन सफारतखाने का कहना है कि अमरीका चीन के खिलाफ तिजारत से मुतालिक बेबुनियाद इल्जामात लगा रहा है। अमरीकी इल्जामात और इससे मुतालिक तहकीकाती इक़दामात की मुखालफत करते हैं। वाशिंगटन गलत रवैये को फौरन दुरुस्त करे। जंगबंदी के बावजूद गजा में भूख का तबाहकुन बहरान। नाकाफी खुराक से कैद की सूरत हाल संगीन हो गई। आलमी इदारे सेहत का इमदाद की फराहमी के लिए तमाम गुज़रगाहें फौरी खोलने का मुतालबा। का ग़िज़ाई क़िल्लत के असरात नस्ल दर नस्ल जारी रहेंगे। हालात में बेहतरी ना होने से शुमाली इलाकों में मुतासिरीन की वापसी सुस्त हो गई। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की सरगर्मियां जुज़वी तौर पर बहाल। गजा सिटी में जख्मियों के इलाज के लिए क्लिनिक दोबारा खोल दिया। और बलूचिस्तान के साहिली इलाके गवादर में ब्राइट वेल का गिरोह देखा गया। माहीगीरों ने वेल की वीडियो बनाकर वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर पाकिस्तान को इरसाल कर दी। डायरेक्टर WWF मोहम्मद मौज़म का कहना है कि ब्राइट वेल पाकिस्तान के पानियों में पाई जाने वाली 3 अक़साम में से एक है। वेल पाकिस्तान के गर्म व मुतदिल समंदरों में पाई जाती हैं।